انتشار سے بچائے. اللہ میاں ہمارے ملک کو جو ہے وہ ہر طرح کا جو کوئی نقصان ہے اس سے بچائے اور اس کے لیے فائدہ لے کے آئے, اس کے لیے خیر لے کے آئے, کیونکہ یہ عام پاکستانی کا قصور نہیں ہے جو کچھ یہاں ہوگا. عام پاکستانی اس کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ بھلے پشاور کا جلسہ ہو, وہ بھلے آپ جا کے اسلام آباد کا جلسہ دیکھیں یا کراچی کا, یا آپ لاہور جا رہا ہے عمران خان اس جمعرات والے دن, تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے عوام نے تو بتا دیا وہ کدھر کھڑے ہیں. عوام امریکی سازش کے ساتھ نہیں کھڑے. عوام نہ سازش کے ساتھ کھڑے نہ مداخلت کے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کو پتا ہے کہ سازش ہوتی ہے مداخلت کرنے کے لیے. جب مداخلت ہوئی ہے تو پیچھے سازش ہوئی تھی نا. سازش کے بغیر مداخلت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عوام کو بڑا واضح پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کس کس نے کیا ہے. اب میں آ جاؤں, یہ بھائی صاحب ایک کرائم منسٹر جو لگائے ہیں, یہ جو بیچارہ چابی والا جن ہے, ان کو ڈاکٹرز بتاتے, کسی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے کہ انہیں ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی. یہ صرف 2 گھنٹے سوتے ہیں. یہ کوئی قوم کی شوق میں نہیں سوتے, جاگتے نہیں ہیں. یہ کوئی قوم کی خدمت کے لیے جاگتے نہیں. انہیں اللہ میاں نے اس چیز سے محروم کر دیا کہ یہ سو سکیں. سکون نہیں ہے, کیونکہ ماڈل ٹاؤن کا قتل ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. لا تعداد پولیس مقابلے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہیں. لا تعداد معصوموں کا خون سے ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں جب سوتے ہیں تو انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں ڈر کے. تو یہ جو بھائی صاحب ہیں کرائم منسٹر صاحب, ان کو خوف آتا ہے رات کو, فٹس پڑتے ہیں, دورے پڑتے ہیں. تو یہ صبح 4 بجے اٹھ کے سوئمنگ پول میں کود جاتا ہے. یہ میں آپ کو روٹین کی بات بتا رہا ہوں. صبح 4 بجے سوئمنگ پول اور پھر رات کے 2 بجے تک جاگتا ہے. اس طرح 2 سے 4 بجے 2 گھنٹے سوتا ہے یہ شخص. یہ نارمل نہیں ہے. ان کو دوائی لینی چاہیے, ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اور اس وجہ سے پورے سسٹم کو آگے سے انہوں نے اپنی اس بیماری کی وجہ سے مفلوج کیا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میٹرو جو اسلام آباد تھا اس کا 4 سال سے کام رکا ہوا تھا اور آج افتتاح کر دیا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, میٹرو کا کام 4 سال سے رکا ہوا تھا اور انہوں نے 3 دن میں وہ سارا کام کروا کے آج افتتاح کر دیا ہے. جن ہو, کون ہو بھائی جو 3 دن میں 4 سال کا کام تم نے 3 دن میں کر دیا؟ ہمیں کہتے تھے ہم کوئی کام نہیں کر رہے. کل بھاشا ڈیم گئے, کہا یہ جو کام ہے 2026 میں, کیونکہ عمران خان کا پورا فوکس ڈیموں پر تھا. ان ڈیموں پہ دن رات کام ہو رہا تھا. اور سارے ڈیم, ابھی یہ کسی اور ڈیم پہ جا کے بھی یہی اعلان کرے گا کرائم منسٹر. آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ وہ سارے ڈیم انشاءاللہ پہلے پورے ہوں گے. اتنا پہلے نہیں ہوں گے جتنا یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن تھوڑا سا پہلے ہوں گے. ہمیں پتہ ہے ہم نے وہ کام شروع کروایا تھا. تو اس لیے شہباز شریف ہوں یا ان کے دوسرے چور ہوں, ابھی آپ کو ساری شکلیں وہی واپس ملیں گی. آپ کو وہ ساری شکلیں جس نے یہ اسکرپٹ, جس نے یہ انتظام کیا آپ کو دوبارہ فلم دکھانے کا, وہ ساری فلم آپ کو دوبارہ نظر آئے گی. وہی سارے لوگ ہوں گے جو اس کابینہ میں بیٹھے آپ کو نظر آئیں گے. ایک سوال امپورٹنٹ کرتے جا رہا ہوں جو اس پوری پریس کانفرنس کا کرکس ہے. میرا سوال ہے کہ کیا, یہ غور سے سنیے گا, میرا سوال ہے کہ کیا پچھلے سال آج اب سے چند مہینے پہلے جب بلاول زرداری واشنگٹن گئے تھے, کیا وہاں پر ان کے آنے والے وزیر خارجہ کا تمام پروگرام طے نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ وہاں طے ہوا تھا یا نہیں؟ یہ بتائیں ہمیں کہ بلاول زرداری کو وزیر خارجہ بنوایا جائے گا. تو میں ریپیٹ کر دوں سوال بلاول زرداری کے لیے, ان کی اردو کمزور ہے, تاکہ وہ سمجھ سکے. میں ان سے سوال کر رہا ہوں, اگر جواب نہیں دیں گے تو میں اگلی انفارمیشن دوں گا. میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کیا جب آپ پچھلے سال اب سے چند مہینے پہلے واشنگٹن گئے تھے تو کیا وہاں طے ہو گیا تھا آپ کو وزیر خارجہ لایا جا رہا ہے؟ کس نے طے کیا تھا؟ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ جب آپ کو بتایا تھا تو آپ کس گاڑی میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے؟ یہ تمام چیزوں کے جواب آپ سے چاہیے. آپ نہیں دیں گے تو میں بتاؤں گا. تو آپ بھی ایک بیرونی وزیر خارجہ ہے جو کسی کی خواہش کے اوپر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ تھوپا جا رہا ہے. جس طریقے سے یہ مقصود چپڑاسی کا پارٹنر جو ہے کرائم منسٹر شہباز شریف, اس کو لا کے تھوپا گیا ہے. آپ بھی ایک اور تحفہ ہیں کسی اور کا. اور آپ تحفہ کیوں ہیں وہ کونڈلیزا رائس نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ کیسے آپ کی مرحوم والدہ
اور مشرف کی ڈیل امریکہ نے کروائی تھی. تو اس لیے یہ جس نے بھی بھونڈا ڈرامہ سارا رچایا ہے, یہ بدقسمتی سے امریکہ والوں کو یہ خبر ہو کہ اس سازش کو پاکستان قبول نہیں کرے گا. ابھی انہوں نے مار دھاڑ شروع کر دی ہے, ہر جگہ پر ٹھیکیدار چینج کرنے شروع کر دیے ہیں. یہ آج کہا 4 سال کا رکا کام میں نے 3 سال میں کر کے تو افتتاح کر دیا. وہ تھوڑا خدا کا خوف کریں. کل وہ ایک ہماری جھوٹ بولنے والی باجی ہے, وہ مشین کی طرح جھوٹ بولتی ہے, اتنی سپیڈ سے جھوٹ نکلتے ہیں. مریم اورنگزیب, انہوں نے بسوں کی تصویر لگا دی کل کہ یہ شہباز شریف نے بسیں منگوا لی ہیں. بی بی اتنی دیر میں تو پینٹنگ سے بس نہیں بنتی جتنی دیر میں تم نے امپورٹ کر کے بسیں منگا کے چلا بھی دی ہیں 3 دن میں. ان بسوں کو تو 1 مہینہ ہو گیا, ان کا تو جو ہے وہ ٹیسٹ ہو چکا ہے سارا کچھ, اور یہ یہاں پر ٹرائل بھی دے چکی ہیں اور وہ چل رہی تھی جو ٹرائل ٹیسٹ کے اندر. تو اس لیے یہ شعبدے بازی, ویسے تو جو کرائم منسٹر شہباز شریف ہیں ان کو ایک تحصیل لیول کا, ضلع لیول کے اس طرح کی شعبدے بازیاں آپ کر سکتے ہیں. چلیں پھر بھی آپ نے لوگوں کو عادت ڈال دی ہوئی ہے تو صوبے کے لیول پہ ایسی حرکتیں چل سکتی ہیں کہ آپ بادشاہ ڈیم پہ 3 ٹوپیاں بدل کے تقریر کرتے ہیں. ایک ہی ڈیم پہ گیا, ادھر ہی 3 ٹوپیاں پہن لی. پہلے اندر پہنی ہوئی انجینئر والی ٹوپی, جیسے اس کے سر پہ پتھر لگ کے اس نے زخمی ہو جانا ہے. بھائی ادھر کہاں کام ہو رہا تھا جو تو نے انجینئر والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, جیسے تیرے سر کے اوپر پتھر لگ جا رہا ہے, بڑا کوئی تجھے فکر ہے, اور پھر ان والی جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے, آپ نے غور کیا. تو بیسیکلی ایک اداکار ہے, یہ کارٹون ہے, یہ سیاسی کارٹون ہے, یہ روز ایسے تماشے کرے گا. اب آپ ایک تماشے گر کو پرائم منسٹر کی کرسی پہ آپ نے بٹھا دیا ہے, تو یہ روز آپ کو ایسے ڈرامے تماشے دکھائے گا, کبھی ادھر کو نکلے گا کبھی ادھر کو نکلے گا. تو اس کا یہ کام ہے. میں نے آپ کو بتایا سو سکتا نہیں کیونکہ ہاتھوں پہ خون ہے, سکون نہیں ہے اندر, بار بار اٹھتا ہے ہڑبڑا کے, سو سکتا نہیں ہے اور جاگتا رہے گا تو عوام ساری کو اس طرح کے شعبدے دکھاتا رہے گا, کبھی یہ ٹوپی پہن لی تو کبھی وہ. تو یہ ٹوپیاں پہنے گا اور ٹوپیاں پہنائے گا اور یہ کچھ نہیں کرے گا. میں ایک دفعہ پھر معزز عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو کی جا رہی تھی اس کے آج خلاف فیصلہ دیا اور اس لسٹ میں سے نام نکالا. میں عمران خان کے ساتھ کسی وجہ سے آیا تھا, کاز کے ساتھ آیا تھا, حکومت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا. عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, ابھی اس وقت بھی کھڑا ہوں. ابھی آپ نے کسی اور لسٹ میں نام ڈالنا ہے, پلیز ڈال لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. جاؤں گا بھی کبھی اگر عمرہ کرنے بھی جاؤں گا تو آپ کو پہلے بتا کے جاؤں گا تاکہ آپ لسٹوں میں نام ڈال لیں. اگر نہیں جانے دے رہا تو رات کے اندھیرے میں چھپ کے نہیں جاؤں گا, آپ کو بتا کے جاؤں گا. تو مشکل اور اچھا وقت, مجھے نہیں پتا اللہ نے کیا لکھا ہوا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ نے عزت دینی ہے, اللہ نے ذلت دینی ہے. پتہ نہیں اللہ نے میرے مقدر میں کیا لکھا ہے, جو لکھا ہے قبول کروں گا. لیکن ایک وعدہ ہے, اختیار اللہ کے پاس ہے, وہ میرے اختیار میں ایک چیز ہے کہ میرے خون میں وفاداری ہے. انشاءاللہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا, انشاءاللہ ڈٹ کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اللہ سے توفیق ہے کہ اللہ اس دن مجھے زندگی نہ دے جس دن میں اپنے ملک کے ساتھ بے وفائی کروں, اپنی عوام کے ساتھ بے وفائی کروں اور ان چوروں کی طرح جھوٹ بولوں اور جا کے کسی بیرونی سازش کا میں حصہ بنوں. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے اسلام آباد میں شہباز گل